کہتا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ یا اللہ کہا، فوراً پانی میں ڈوب گیا۔ اب ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا، اس لیے کہ کس کی سن کر کہا۔ مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجئے، پھر دوسری مرتبہ کہوں گا، کس کی سن کر کہا، کس کی سن کر کہا۔ بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں، اللہ اللہ، تبلیغ، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں۔ ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں، یہ دیکھو بلانے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے۔ اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا۔ پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو انسانی شکل میں آ کے شیطان جو ہے وہ مال جو تھا، مال غنیمت کہہ لیں، بیت المال کی جو حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا۔ الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو ایک رشوت کے طور پہ آپ کہہ لیں، مدنی رشوت، الیاس قادری صاحب اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو ایک چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم۔ ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا، یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو تو علم غیب کوئی نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے، جو بیت المال کی آیا تھا، وہ شیطان تھا۔ البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا، تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی کی ہے۔ تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی داڑھی پوری نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور مولویوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے، وہ فوراً ڈکلیئر کرتے ہیں یہ تو بدعتی ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بد مذہب ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو سب سے بڑا بد مذہب اس روئے عرض پہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے نا، اور کنفرم جہنمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا ہے، بات سچی کی ہے۔ تو شیطان اگر سچی بات کرے تو لے لیں، تو اگر آپ ہمیں شیطان ہی سمجھتے ہیں تو تب بھی آپ بات دیکھیں، اب وہ بات آپ کے خلاف ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ انگریز آپ کو آ کے کہے کہ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے اس شخص کو، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے اس کے خلاف جو سود کھاتا ہے۔ آپ کہیں جی چونکہ تو انگریز ہے اس لیے میں یہ بات نہیں مانتا، تو وہ آپ انگریز کا انکار کر رہے ہوں گے یا قرآن کا؟ قرآن کا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت کی دلیل اس نے کیا پیش کی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ قدغن لگا دیں گے تو پھر سر جو آپ اپنی پبلک پہ قدغن لگا رہے ہیں نا، تو لگانے والوں کو بھی گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے دوسرے فرقے والوں نے، پھر وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بریلوی پھر بالکل ٹھیک ہے کہ اہل حدیث کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ اہل حدیث جو کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کی بات نہیں سننی چاہیے۔ پھر سنی بالکل ٹھیک ہے کہ شیعہ کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کی بات نہیں سننی چاہیے۔ تو اس امام میں سارے کے سارے ہی ننگے ہیں۔ اگر یہ ہر مسلمان یہ عقیدہ اختیار کر لے کہ میں نے نہ آیت سننی ہے نہ حدیث، تو قادیانی تو ہمیشہ قادیانی مرے گا، بریلوی ہمیشہ بریلوی مرے گا، دیوبندی ہمیشہ دیوبندی مرے گا، اہل حدیث ہمیشہ اہل حدیث ہی مرے گا، اور شیعہ جو ہے وہ شیعہ ہی ہو کے مر جائے گا۔ اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے۔ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ یعنی جو بندہ آپ کو یہ کہنا کہ کسی کی بات نہیں سننی، آپ سمجھ لیں کہ اس کے یہاں پہ دال میں کالا ہے، چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ڈکلیئر کر دیا ہے یا دوست کی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے بزرگ سے پوچھیں کہ آپ اپنی پبلک کو جو یہ سکھا رہے ہیں، آپ کیا دوسروں کے بارے میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بھی بات نہ سنیں؟ وہ کہیں گے نہیں 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 ساڑھی گل تو سننی چاہیے۔ تو بھائی تہاڈی جو گل سننی چاہیے ہے تو پھر دوسرے دی کیوں نہیں؟
جی مودودی صاحب کو نہ سنیں، مودودی صاحب کا لٹریچر نہ پڑھیں، غامدی صاحب کو نہ سنیں، ڈاکٹر اسرار کو نہ سنیں. اچھا تانوں سنیے، آج سانوں سنو، تانوں کو سنیے بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ کو بھی تو کتنے لوگ، ہزاروں لوگ گھوم رہے. تو ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ نے فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا. میرا تو موقع پہلے دن سے یہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ سب کو سنیں اور کھوتا کوڑا برابر نہ رکھو. جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات لیں، جو بغیر دلیل کے کرتا ہے چھوڑ دیں اس کی بات کو. لیکن یہ موقف کہ فلاں کی سننی ہے اور فلاں کی نہیں سننی، یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. اس کا تو مطلب ہے قادیانی کہے گا جی میں نے پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سننی ہے، میں نے کسی کی نہیں سننی، تو اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ وہ تو اسی گمراہی اور دلالت کے اندر دنیا سے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گا، یا اللہ میں تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہا تھا. بس یہی چیز پھر باقی لوگ بھی صرف قادیانیوں تک نہ آپ رہیں، باقی لوگوں تک بھی جائیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اگر یہی بات سوچنا شروع کر دیں کہ یار ہم نے صرف اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی بات سننی، دوسرے کسی کی سننی نہیں ہے، خو کھاتے ہی پا دینا دوسرے نو، تو پھر بھائی میرے ہدایت کسی کو نہیں ملنی ہے. اسی طریقے سے پہلے بھی علماء کے ہاتھوں جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے. تو الحمدللہ فرقوں سے بالا تر ہو کر حق بات قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین.